نہ جانے کس فضا میں یارو کھو جاتی ہیں آوازیں، نہ جانے کس فضا میں یارو کھو جاتی ہیں آوازیں، زمانہ جاگتا ہے اور سو جاتی ہیں آوازیں۔ ڈاکٹر وقار الحسن صدیقی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک تاریخ داں بھی تھے اور محقق بھی، ماہر آثار قدیمہ بھی تھے اور مبصر بھی، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک باکمال شاعر بھی تھے جن کی شاعری بامقصد اور فکر انگیز تھی، جنہوں نے کلاسیکی روایات کو اپنی شاعری میں بڑے خوبصورت انداز میں برتا تھا۔ وہ یقین محکم اور عمل پیہم کا پیکر تھے۔ جہد مسلسل نے شہرت، عزت اور نام و نمود کو خود بخود ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ شاعری کے فن کو عبادت کی طرح برتنے والے اس شخص کا نام وقار صدیقی تھا۔ ڈاکٹر مختار احمد صدیقی کے لاڈلے بیٹے اور جناب نثار احمد صدیقی کے چہیتے چھوٹے بھائی نے اپنے نام کی طرح اپنے خاندان کے وقار کو بھی بلند کیا۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تاریخ میں ایم اے کرنے کے بعد وہیں سے فارسی زبان و ادب میں ایم اے کیا، پھر پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان آرکیالوجی کیا اور ایم ایس یونیورسٹی بڑودہ سے میڈیول آرکیالوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ دہلی میں ڈائریکٹر جنرل آرکیالوجیکل سروے کے دفتر میں ملازمت کے آغاز کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کے جوہر کھلنے لگے۔ 1972 میں ڈپٹی سپرنٹینڈنگ آرکیالوجسٹ کے عہدے پر پروموشن ہونے کے بعد ان کی پوسٹنگ ویسٹرن سرکل دہرادون میں ہو گئی۔ اس سرکل میں دہلی کی تاریخی عمارتیں بھی شامل تھیں۔ سرکل انچارج کی حیثیت سے دہلی میں انہوں نے جو اعلیٰ ترین خدمات انجام دیں، ان میں سب سے اہم کام قطب مینار کی گراؤنڈنگ کا تھا، جو ان کی نگرانی میں عمل میں آیا۔ اس کے تحت قطب مینار کی بنیادوں کو کھدوا کر اس میں گٹی اور سیمنٹ کا گھول ڈلوا کر اسے پختہ کروا دیا گیا تاکہ یہ عمارت زیادہ سے زیادہ عرصے تک محفوظ رہ سکے۔ 1973 میں آپ یو پی ایس سی سے منتخب ہو کر دہلی میں سپرنٹینڈنگ آرکیالوجسٹ کے عہدے پر فائز ہوئے اور دہلی میں ڈائریکٹر جنرل کے دفتر میں اینٹیکوٹی سیکشن کے انچارج ہوئے۔ وہاں سے ان کا تبادلہ ویسٹرن سرکل بڑودہ میں ہو گیا، جہاں ان کی نگرانی میں بہت سی تاریخی مسجدوں اور مندروں کے تحفظ کا کام عمل میں آیا۔ 1977 میں آگرہ کے سرکل سپرنٹینڈنٹ آرکیالوجسٹ کے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے ملک کی آن بان اور شان کی علامت تاج محل کے داخلی دروازے کی پچی کاری جو خراب ہو گئی تھی، اس کی مرمت پھر سے پرانے طرز تعمیر پر کرائی اور اندرونی حصے میں جگہ جگہ سے پیوند کاری کا کام بھی اس طریقے سے انجام دلوایا کہ کسی کو یہ شبہ بھی نہ گزرے کہ اس کی مرمت کی گئی ہے۔ آگرہ میں قیام کے دوران ہی انہوں نے 3 آل انڈیا مشاعرے تاج محل کے پیش طاق منعقد کرائے جو بہت کامیاب رہے۔ 1982 میں نیشنل میوزیم کے کیپر مینواسکرپٹ ڈاکٹر نریندر شرما اور وزیر اعظم ہند اندرا گاندھی کے ساتھ سعودی عربیہ گئے۔ وہاں انہوں نے منتخب اسلامی نوادرات کی نمائش لگائی جسے شاہ فہد اور شہزادوں نے بہت سراہا۔ بعد میں یو پی ایس سی سے ان کا انتخاب ڈائریکٹر کی پوسٹ پر ہوا اور بہت سے بین الاقوامی سیمینار اور کانفرنسوں میں شریک ہوئے۔ 1986 میں انہوں نے سارک ممالک کی چوتھی ٹیکنیکل کمیٹی مالے پارپوس میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ 1993 میں ڈائریکٹر ایکسپیڈیشن ابراڈ کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے رضا لائبریری کے افسر بکار خاص کا عہدہ سنبھالا۔ اپنی محنت اور لگن سے انہوں نے نہ صرف لائبریری کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے بلکہ کتابوں کے تحفظ کے لیے ایک علیحدہ شعبہ بھی قائم کرا دیا
لائبریری سے بڑی مقدار میں معیاری کتابیں شائع کروائیں، درجنوں قومی اور بین الاقوامی سطح کے سیمینار ورکشاپ آرگنائز کرا کے اسے عالمگیر شہرت بھی دلائی۔ وہاں انہوں نے ایک میوزیم بھی آراستہ کروا دیا جو نہ صرف رضا لائبریری بلکہ پورے روہیل کھنڈ کی شان ہے۔ ہر سال رضا لائبریری میں جو انڈو پاک مشاعرے اور کوی سمیلن انہوں نے منعقد کرائے وہ لائبریری کی تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ہی ساتھ وقار صدیقی ایک کہنہ مشق شاعر بھی تھے، جس کا ثبوت ان کا شعری مجموعہ عکس ہستی ہے جو رامپور رضا لائبریری سے 2007 میں شائع ہوا۔ ان کا شعری شعور لکھنؤ میں پروان چڑھا۔ جگر، جوش، فراق، اثر لکھنوی، روش صدیقی، مجاز لکھنوی، سردار جعفری، کیفی اعظمی، شمیم کرہانی اور نشور واحدی کے ساتھ مشاعروں میں شریک ہوئے۔ قدیم شعراء میں میر، غالب، اقبال اور جدید شعراء میں جوش، فراق اور فیض سے متاثر ہوئے۔ اقبال کے کلام کی بازگشت ان کے کلام میں سنائی دیتی ہے۔ اقبال کے شعر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی سے متاثر ہو کر کہا، بستیاں عقل کی کتنی ہی چھٹی راہوں میں، بستیاں عقل کی کتنی ہی چھٹی راہوں میں، تب کہیں اہل جنوں عشق کے بن تک پہنچے، قافلے عقل کے بھٹکا کیے منزل کے لیے، قافلے عقل کے بھٹکا کیے منزل کے لیے، عشق کے آبلہ پا چرخ کہن تک پہنچے۔ وقار صدیقی میر تقی میر کے بڑے مداح تھے۔ میر نے اپنی زندگی کے غم و الم کو جس طرح اشعار کا قالب عطا کیا، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے درد و کرب کو اشعار کے پیکر میں ڈھال کر صفحہ کرتاس پر بکھیرا۔ یہ اشعار اس خیال کی تائید کرتے ہیں، یہ کیسی زندگی ہے ہر گھڑی حیران لگتی ہے، یہ کیسی زندگی ہے ہر گھڑی حیران لگتی ہے، یہ دنیا کیوں مجھے اب میر کا دیوان لگتی ہے۔ بظاہر ہر طرف جشن مسرت کا سا منظر ہے، بظاہر ہر طرف جشن مسرت کا سا منظر ہے، مگر پھر بھی مجھے کیوں اس قدر ویران لگتی ہے۔ تم کو بھی وقار اکثر آئے گا نظر یوں ہی، تم کو بھی وقار اکثر آئے گا نظر یوں ہی، یا درد میں ڈوبا ہے یا فکر میں غلطاں ہے۔ زندگی کا غم شاید ایک رقص پیہم ہے، زندگی کا غم شاید ایک رقص پیہم ہے، رات ایک ناگن ہے، وقت ایک سپیرا ہے۔ وقار صدیقی انسانی جذبات و احساسات کے زبردست نباض تھے۔ انسانی فطرت کے جذبہ و احساس کے ترجمان ان کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔ جھلک رہی تھی جو آنکھوں میں اور ہی شے تھی، جھلک رہی تھی جو آنکھوں میں اور ہی شے تھی، جو تیرے ہونٹ پہ آئی وہ دل کی بات نہ تھی، کل یوں ہی اٹھ گئی تھی تیری سمت یوں نگاہ، کل یوں ہی اٹھ گئی تھی تیری سمت یوں نگاہ، کیوں آج تیرے زلف کا ہر خم بدل گیا۔ وقار صدیقی کے اشعار میں شعر کا حسن بھی ہے اور فکر کی گہرائی بھی۔ یہ چند اشعار ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا پتہ دیتے ہیں۔ جگمگاتے شہروں کی رونقوں میں دیکھا ہے، جگمگاتے شہروں کی رونقوں میں دیکھا ہے، کرب بے صدا جیسا، درد لادوا جیسا، ٹھہروں کہیں تو رات کی تنہائیاں ڈسیں، ٹھہروں کہیں تو رات کی تنہائیاں ڈسیں، چلتا رہوں تو شہر کی رسوائیاں ڈسیں۔ یہ سانحہ بھی وقت کا انداز بن گیا، یہ سانحہ بھی وقت کا انداز بن گیا، ہر آدمی کو اپنی ہی اچھائیاں ڈسیں۔ ذکر تیرے لب کا تھا پھول پر نظر گئی،
ذکر تیرے لب کا تھا پھول پر نظر گئی، پنکھ اڑی گلاب کی رشک سے بکھر گئی۔ کچھ نہ کچھ دیکھ کے شبنم کے بہے ہیں آنسو، کچھ نہ کچھ دیکھ کے شبنم کے بہے ہیں آنسو، کچھ نہ کچھ سوچ کے پھولوں کو ہنسی آئی ہے۔ فرقہ واریت، عصبیت، تنگ نظری انہیں خون کے آنسو رلاتی تھی۔ اپنے کرب کو اشعار کے خوبصورت پیراہن میں انہوں نے کچھ یوں نظم کیا: وقت کی تازہ قیامت نہیں دیکھی جاتی، وقت کی تازہ قیامت نہیں دیکھی جاتی، ایک سے ایک کی نفرت نہیں دیکھی جاتی، آدمی تیری حقیقت کا یہ پہلو کیا ہے، مجھ سے آئینے میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ انہیں آدمیت سے پیار تھا، انہیں ایسی دنیا پسند تھی جہاں لوگوں کے دلوں میں پیار کے دیپ جلتے ہوں اور لوگ امن اور چین سے مل جل کر رہتے ہوں۔ ان کی یہ خواہش ان کے اشعار میں بھی عیاں ہوئی ہے۔ ماحول خوشگوار بنانے کا شوق ہے، ماحول خوشگوار بنانے کا شوق ہے، دنیا کچھ اور تجھ کو سجانے کا شوق ہے۔ سبھی اس بزم میں فکر و نظر کی بات کرتے ہیں، سبھی اس بزم میں فکر و نظر کی بات کرتے ہیں، بہت کم ہیں جو احساس بشر کی بات کرتے ہیں۔ ایک دن یاد کریں گے سبھی احباب وقار، ایک دن یاد کریں گے سبھی احباب وقار، زندگی پیار میں برباد بہت کرتا ہے۔ اگر لکھنا تو میری قبر پر بس اتنا لکھ دینا، اگر لکھنا تو میری قبر پر بس اتنا لکھ دینا، یہ ایک انسان تھا، انسانیت سے پیار کرتا تھا۔ وقار صدیقی اس بات سے مطمئن تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو رائے گاں نہیں جانے دیا، بلکہ اپنے سینے میں پنہاں علم و فن کی شمع فروزاں کر کے اس کی روشنی کو چاروں طرف بکھیرا ہے۔ دھڑکن تھی جو سینے میں نہاں علم کی خاطر، دھڑکن تھی جو سینے میں نہاں علم کی خاطر، اس شمع کو روشن بجبیں کچھ تو کیا ہے، صفحات کتابوں کے بتائیں گے سبھی کو، کچھ بھی نہ کیا ہم نے، نہیں کچھ تو کیا ہے۔